اوکے، پہلے جو بالکل سمپل سے جو اسٹیٹک فیچرز ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم ایکچوئل ورک فلو والے فیچرز پہ آئیں گے. تو پہلا فیچر یہ ہے ڈاکیومنٹ اسسٹنٹ. یہاں پہ جو آپ کو کیس فائل کرنے کے لیے سارے لیگل ڈاکیومنٹس چاہیے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر انہیں پرنٹ کروا سکتے ہیں. اور یہاں ڈاکیومنٹ ڈرافٹنگ کا بھی آپشن ہے. تو یہاں پہ آپ اپنی ساری پرسنل ڈیٹیلز انٹر کرو گے اور اینڈ میں جنریٹ پروفیشنل کلائنٹ کو کلک کرو گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کا کسٹم ڈاکیومنٹ. پھر یہ فیچر ہے کسٹمائز نہیں پرسنلائز روڈ میپ. تو اس میں بیسکلی جو سارے لیگل پروسیس کے اسٹیپس ہوتے ہیں اٹ گائیڈز یو تھرو آل آف دوز اسٹیپس اینڈ اٹ میکس شیور یو ڈونٹ مس اینی امپورٹنٹ اسٹیپ. یہاں پہ آپ اپنی پروگریس ٹریک کرتے ہو. جس طرح یہ نیکسٹ اسٹیپ آ رہا ہے کہ انکلوڈ دا ویریفیکیشن تصدیق اسٹیٹمنٹ اینڈ سائن اٹ پرسنلی. تو جب آپ نے کمپلیٹ کر دیا آپ اسے ٹیک کر سکتے ہو اور آپ کی پروگریس اپڈیٹ ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہو. اور ایک یہ جو لاسٹ اسٹیٹک فیچر ہے یہ ہے کورٹ روم گائیڈ. یہ بیسکلی آپ کو گائیڈنس دیتی ہے اباؤٹ پاکستانی کورٹ روم ایٹیکیٹ اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو بیہیو ان کورٹ. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو فائنز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. اور ہاؤ ٹو ایڈریس دا جج اینڈ ہاؤ ٹو ایڈریس ڈفرینٹ پیپل ان کورٹ اور ہاؤ ٹو ڈریس ان کورٹ. تو اس طرح کی ساری ڈیٹیلز ہیں اور یہاں ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد ہم اپنے ورک فلو کی طرف آتے ہیں. تو جو مین ورک فلو ہے اس کا پہلا فیچر کیس اینالائزر ہے. یہاں پہ فیملی ڈسپیوٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو ایگزامپل ٹیسٹ کیس ہے وہ انٹر کرتے ہیں. تو بیسکلی یہ کسٹڈی بیٹل کے بارے میں ٹیسٹ کیس ہے ویئر دا ہسبینڈ از ناٹ پیئنگ مینٹیننس فار دا کڈس. تو یہ ہم نے انٹر کر دیا. اب رن کرتے ہیں. یہ ریزلٹس آگے آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کا کیس اسٹرانگ ہے اور پھر آپ کو ڈیٹیلڈ ایڈوائس بھی دیتا ہے اور پھر بالکل جو بیسک ایڈوائس ہوتی ہے وہ بھی دیتا ہے. اور پھر یہ بتا دیتا ہے آن وچ ریلیونٹ لاز اینڈ پریسیڈنٹس جس پہ یہ ریزلٹس بیسڈ ہیں. تو ایوری تھنگ از بیکڈ بائی پاکستانی جورسڈکشن. پھر ہم نیکسٹ فیچر پہ چلتے ہیں جو کیس میچنگ ہے. تو یہ کیس میچر آ گیا ہے اور اس کے اندر یہ جو پرانی ڈیٹیلز ہیں وہ آٹومیٹکلی انٹر کر دیتا اور اسے ہم رن کر سکتے ہیں. کیس میچر بیسکلی آپ کے کیس کو جو پاکستانی پاسٹ کیسز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جو پاسٹ کیسز ہیں جو پریسیڈنٹس ہیں ان پاسٹ کیسز کے وہ آپ کے کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ میرے کمپیوٹر کا تھوڑا مسئلہ ہے بہت سلو ہے تو کوئی فیچرز میں شاید تھوڑا ٹائم لگے. جب یونیورسٹی میں رن کرتے ہیں واضح کے لیپ ٹاپ پہ کافی تیز رن ہو جاتا. تو یہ پاس کیسز آ گئے اور یہ آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہے کہ یہ پاس کیس تھا اس کے اندر ایسے ہوا ہے اور پھر بتاتا ہے وائی اٹ سپورٹس یور کیس اور یہ پرسنٹیج کے ہاؤ سملر اٹ از ٹو یور کیس. پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ فیچر آ جاتا ہے آرگیومنٹ بلڈر. This basically tells you the top 10 strongest arguments that you can make in court in order to have the best chance of winning. So these are your top 10 arguments in this case. جس طرح evidence of bad faith in maintenance payments, the respondent claims unemployment to evade maintenance. So this is an argument that you have to make in court اور یہاں پہ legal basis بھی بتا رہی ہوتی ہے. So it just makes sure that every information you're getting is backed by Pakistani jurisdiction or the legal precedents.
تو بیسکلی یہ جو لاسٹ تھری فیچرس تھے they help prepare you how to present your case in court. So the next feature is the courtroom simulation, and this is basically practice where you get to basically employ everything you have learned from the past few features. Be seated. This court is now in session regarding the matter of your petition for maintenance and custody enforcement. Question 1. How do you respond to the father's claim that your working hours negatively impact the welfare of your children? So abhi obviously I'm not prepared to answer these questions, so we can just use the hint, or hint se aapko exact answer pata chal jata. So in this case I can just read the answer. My ex-husband claims that my working hours render me unfit, but according to the court and according to the precedents, this is not a valid argument. تو یہ میرا آنسر ٹرانسکرپٹ ہو گیا ہے اور ہم سبمٹ کر سکتے ہیں. Question 2. What documentary evidence can you provide to prove that the respondent is currently employed despite his claims of unemployment? تو over here we have to debunk the claims of unemployment. So we're going to use the hint. The respondent claims unemployment to evade his maintenance, yet he has publicly documented his new employment on LinkedIn. Question 3. In what specific ways has the respondent's refusal to return the children on Sunday evenings disrupted their school attendance? اوکے، اسی طرح یہ بہت سارے کویشچنز ہیں، تو ان ساروں کو آنسر کرنا ہے اور اینڈ میں آپ کو آپ کی فیڈ بیک ملتی ہے بیسڈ آن یور آنسرس. تو اوبیسلی اب سارے کویشچنز کی آنسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وی آر گوئنگ ٹو اسکپ ٹو دا فیڈ بیک. Thank you. You may be seated. This court will now review your responses. تو یہ بیسکلی ہمارا رزلٹ آ گیا ہے اور اٹ سیز نیڈس مور پریپریشن، کیونکہ اوبیسلی وی اونلی آنسرڈ 2 questions. تو اگر سارے کویشچنز آنسر کرتے اور صحیح طرح آنسر کرتے تو دس وڈ بی اے پازیٹیو فیڈ بیک. تو یہ کویشچن 1 کا فیڈ بیک ہے، اینڈ اٹ سیز ویل ڈن، یو کریکٹلی آئیڈینٹیفائڈ دس. اور یہ کویشچن 2 کا فیڈ بیک ہے دیٹ وی آنسرڈ، اور یہ تو پرفیکٹلی آنسر کیا ہو گیا. تو باقی کویشچنز ہم نے آنسر ہی نہیں کیے تو ان کا فیڈ بیک نہیں ہے. تو بیسکلی آئی تھنک دس شوز دیٹ ایوری تھنگ از ورکنگ ہاؤ اٹس سپوز ٹو ورک. تو آئی تھنک دیٹ کنکلوڈس دا ڈیمو.